أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. آج ہم سورہ مائدہ اور رکوع نمبر 10 کی تفسیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ یعنی پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی کرنے والا ہے. نہیں، ان اللہ لا یہدی القوم، اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا. دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو یہاں پر پیغمبروں کی، رسولوں کی 4 ذمہ داریوں کا ذکر آیا ہے. یہاں پر بار بار قرآن میں کئی بار اس کا ذکر آیا ہے. تو ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تبلیغ رسالت، یعنی جو بھی اللہ کا حکم آپ کی طرف آیا ہے وہ اسے لوگوں تک پہنچانا. اور اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ دی تھی. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کی ہدایت کا انتظار کرتے تھے. مگر جب اس وحی نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہونے شروع ہوئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ بجا کر پھر دوبارہ غار حرا میں بیٹھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ دی، جس کام کی طرف توجہ دی، وہ کیا تھا؟ تبلیغ کا کام تھا. رسالت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام ادا کیا. اور یہ کام جو تھا بہت مشکل کام تھا، بہت آسان نہیں تھا. کفار جو طرح طرح سے آپ کو ستاتے تھے، آپ ان کی تکلیفوں کو سہ کر بہت مشقت کا سفر کر کے آپ نے انفرادی بھی لوگوں سے ملاقات کی، اجتماعی طور پر بھی لوگوں سے ملتے رہے، اور ان کے کڑوے کسیلے جواب سننے کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور یہ فریضہ انجام دیا. یہاں پر جو ہے 1-2 حدیثیں ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے سوال کیا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا کہ اے اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا۔ اور ایک جو ہے اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا۔ تو اور ایک حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے بعد یہ خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اور بعد میں اللہ کے رسول خطبہ ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ جو نماز کسوف کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اسی دن اتفاق سے سورج گہن لگ گیا تھا۔ تو جو پرانے عرب میں یہ اعتقاد تھا کہ چاند گہن اور سورج گہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگا کرتا ہے، تو اس واقعے پر کچھ مسلمان بھی یہ بات کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا ہے۔ اور جب سورج کو گہن لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، طویل نماز پڑھائی، جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ جب سورج کو گرہن اور چاند گرہن لگے تو نماز پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور اس میں یہ جو جاہل کا عقیدہ تھا، جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، اس کا بھرپور رد کیا اور کہا کہ سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد اسے بھی کسی بھی شخص کو موت یا زندگی سے انہیں گرہن نہیں لگا کرتا۔ پھر اللہ کے رسول نے خطبہ دینے کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے ہاں کہہ کر انہوں نے جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول نے اس میں لگا دی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو گواہ بھی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے کہ مردوں کے علاوہ آپ عورتوں کے لیے بھی کبھی کبھی خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے الگ سے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوتے ہیں، اور لہٰذا آپ خود ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا، اور اس دن آپ نے انہیں واعظ فرمایا اور انہیں شریعت کے احکام بتائے۔ بہنوں، پیاری بہنوں، ہم 2 ورڈ سنتے ہیں نا، ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ تو ایک نبی اور ایک رسول میں کیا فرق ہوتا ہے وہ دیکھیے، تھوڑا سے 2-3 پوائنٹس ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ جو نبی ہوتا ہے وہ یہ جو دونوں میں جو فرق ہوتا ہے کہ آنے والے رسول کی بشارت، یعنی کوئی رسول آنے والا ہے اس کے بارے میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی کتاب اللہ میں دے دی جاتی ہے، جبکہ نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے الگ سے اپنی امت تشکیل دیتا ہے، یعنی ہم سب کیا کہے جاتے ہیں؟ امت محمدیہ، جبکہ نبی اپنے سے پہلے کتاب ہی کی اتباع کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کرواتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، جبکہ انبیاء ناحق بھی سرکش کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہنوں، یہ تھا نبی اور رسول کا فرق۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں
آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. تو بہنوں دیکھیے یہاں پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو یہ ہے کہ رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے. اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہٰذا دوسروں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری جو تھی وہ زیادہ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ آیت نازل فرما کر آپ کو اطمینان دلایا ہے. یہ آیت جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے بعض دفعہ ایسے ہنگامی حالات پیش آ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا کے بغیر رات کو سو بھی نہ سکتے تھے، یعنی صحابہ جو ہے وہ پہرا دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس آیت کے نزول کے بعد پھر آپ نے کبھی پہرا نہیں بیٹھایا. حالانکہ تبلیغ رسالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اپنی جان کا ہر وقت جو ہے وہ خطرہ لگا رہتا تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کی حفاظت فرمائی اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا. بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کتنا تھا؟ 23 سال کا تھا. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر 17 بار قاتلانہ حملہ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازشیں تیار ہوئیں. تو ان میں سے 9 حملے جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے ہوئے تھے. تو غالباً اس دنیا میں کسی بھی دوسرے شخص پر اتنی بار یعنی 17 بار قاتلانہ حملے نہیں ہوئے ہیں، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا تھا یا غیب سے آپ کی مدد کی تھی اور آپ کو دشمنوں سے بچا کر اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا تھا. ایک واقعہ ہم سن لیتے ہیں. ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو میں بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے. اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دو، یا بنو عبد مناف مجھ سے جیسا چاہیں ویسا سلوک کریں، اور چاہے تو تم میری حفاظت کرو. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تمہارا جو جی چاہے وہ تم کرو. اس کے مطابق کیا ہوا کہ ابو جہل ایک بھاری سا پتھر لے کر خانہ کعبہ میں پہنچا اور وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچ گیا، مگر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا. اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پتھر کو بھی بمشکل اپنے ہاتھ سے نیچے رکھ سکا. ان کے جو ساتھی چھپ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے ان کو یہ بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ کہنے لگا جیسے ہی میں محمد کی طرف بڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈراؤنی شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا. آج تک بخدا ایسا اونٹ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. مطلب اتنا ڈراؤنا اونٹ، اور وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا. میں نے بہت مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی ہے. اس کے علاوہ بھی بہنوں یہ تو تھا ایک واقعہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں واقعات ہیں. عقبہ بن معیط جو تھا وہ ایک بار آپ کو قتل کے ارادے سے نکلا تھا. حضرت عمر کا اسلام لانے سے قبل جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے تھے اور جو ہے ان کو قتل کرنے کی انہوں نے سودے بازی کی تھی ابو طالب سے. اور اس کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تبھی بھی قریش نے بہت ساری وہ کی تھی، 100 اونٹ کی انعام رکھا تھا. جو بھی اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا تھا
بیر معونہ میں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بیر معونہ میں، تو انہوں نے دھوکہ دے کے بلایا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اس کی خبر دے دی اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور زہر آلود بکری کا گوشت جو ہے آپ کو کھلایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے ان کو ہلاک کرنے کی سازش یہودیوں نے کی تھی۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ منافق جو تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اس چھوٹے سے لیکچر میں یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ قُلْ یا اہل الکتابی، آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یعنی جب تک تم توریت اور انجیل اور وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہوگے، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے تو کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا۔ یہ آیت دیکھیے کہ جو کچھ آپ کی طرف تورات میں، انجیل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم اس کی پابندی نہیں کرو گے تو تم دین کی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ تو بہنوں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں سے، اہل کتاب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم ان کتابوں کی، اللہ کی کتاب کی احکام کی پابندی نہیں کرو گے تو تم دین کی کسی بھی اصل پر نہیں ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ دین کی اصل بنیاد کیا ہے، صرف کتاب اللہ ہے یا جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے ہر عقیدے، ہر عمل کو اس کسوٹی پر پرکھنے سے انسان جو ہے وہ گمراہی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم کو اپنے ہر مسائل کا حل کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ کی کتاب میں تلاش کرنا چاہیے، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اس کی طرف۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ایک تو اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہم اپنے ہر عقیدہ اور ہم ہر عمل کو اسی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، اسی سے ہم گمراہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہود اور نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے عقیدے کو اور اعمال کو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر پیش کر کے خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم اس پر ایمان لانے کے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ یعنی وہ جو انہوں نے چینجز کر لی تھی اس کے متعلق یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اب اکثر آگے کی آیات دیکھتے ہیں کہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا۔ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، تو جو ہے وہ اس اللہ کی کتاب کو نہیں مانیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یعنی وہ جو ہے یعنی دیکھیے بہنوں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کے اخلاقی حالت جو ہے وہ بہت پست ہو چکی ہے اور اس کی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بہت پیچیدہ ہو چکی ہیں، بہت ان بیماریوں میں وہ آگے بڑھ چکا ہے، تو انہیں قرآن کی نصیحت والی باتیں جو ہیں
اور انہیں ہضم نہیں ہوں گی، اور ان کی سرکشی میں اور کفر میں اس سے مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اسی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ جب وہ اللہ کی کتاب سنیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ان کی اکثر لوگوں کو ان کی سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، لہٰذا آپ کافروں پر غمزدہ نہ ہوں، مایوس نہ، تأس یعنی مایوس، تو آپ کافروں پر مایوس نہ ہوں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ یہودی ہو گئے، والسابئون، اور وہ سابی ہو گئے، والنصارى، یا نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور صالح عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے وہ مسلمان مراد لیے جا سکتے ہیں جو اپنے ایمان میں پکے نہیں ہیں، ان کا ایمان جو ہے بہت پختہ نہیں ہوا ہے، اور دوسرے سب سے پہلے مسلمان وہ ہیں۔ دوسرے مخاطب اس آیت میں کون ہیں؟ یہود ہیں، یعنی یہود جو ہیں ان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر رکھی تھی، اور ہر قسم کے انعامات اور برکات سے انہیں نوازا تھا، جس سے کیا ہوا تھا، ان کے دل میں، آپ نے سورہ البقرہ میں یہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہے نا، تو جس سے ان کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا اللہ کے ہم بہت زیادہ چہیتے ہیں، اور ہم کو دوزخ کا عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور اس سے جو ہے وہ اس سے بے خبر ہو گئے تھے کہ صرف دنیا کے واحد قوم ہے اس کے لیے نجات ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ ان کا وہ تھا، ان کا غلط فہمی تھی جو انہوں نے اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہیں۔ اور تیسرے مخاطب کون ہیں؟ سابی ہیں، جن کو عام طور پر بے دین کہا جاتا ہے، جن کا اپنا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، جیسے یہ ہم کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب سابی کا جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا بھی ایک دین تھا، وہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت کو نہیں سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو کس سے منسوب کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ چاند اور وہ ستاروں کی اور سیاروں کی عبادت جو ہے، اور روحوں کی عبادت کرتے تھے۔ کون لوگ؟ سابی لوگ۔ اور چوتھی جو مخاطب ہیں وہ نصارہ یا عیسائی تھے، جو مطلب یہ کہ انہوں نے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر چڑھ گئے، اور انہوں نے تمام امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور آخرت میں جو ہے ہم کو ملے گی، ہم نجات کے حقدار ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 4 گروہوں کا نام لیا ہے، اور یہ چار گروہوں کا نام اس لیے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دور میں عرب میں یہی 4 مشہور گروہ تھے جو کسی نہ کسی طرح سے آخرت کے قائل تھے، آخرت میں ایک زندگی ہونے والی، مگر یہ عقیدہ تھا ان کا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار جو ہے وہ کسی فرقہ سے منسلک ہونے سے نہیں ہوتا ہے، نہ حسب نسب میں ہوتا ہے، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے سے اس پر کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ سچے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اور روز جزا پر ایمان، یعنی آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا ملے گی، اس پر ایمان لانے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہی عقائد کے مطابق جو ہمارا صحیح عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق جو ہے ہمیں اعمال صالحہ یعنی صالح عمل کرنا ہوگا۔ ان سب فرقوں میں سے جو بھی یہ کام کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے اور عذاب سے نجات دیں گے۔ مصیبتوں سے اور عذاب سے نجات کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ وہ لوگ جو تھے انہیں نہ کسی آنے والے خوف کا خطرہ ہوگا اور نہ وہ اپنی جو پچھلی زندگی ہے اس کے متعلق انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو بہنوں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، چاہے وہ یہودی ہوں، صابی ہوں، نصارہ ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے گا، روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ لقد اخذنا میثاقا، اور تحقیق کہ ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کے طرف رسول بھی بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا ان کی خواہشات نفس کے خلاف، یعنی ان کا دل یہ نہیں چاہتا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کے خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ان کا ایک گروہ نے تو انہیں جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے مار ہی ڈالا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو دیکھیے بہنوں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں نجات کس کو ملے گی، کون جو ہے وہ آخرت کے نجات کا حقدار ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ایسے کرتوت، یعنی جو انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ نبیوں کو جھٹلایا تو اور کئی نبیوں پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو یہاں پر اس کا ذکر جو ہے یہاں بھی کیا گیا اور قرآن میں اکثر مقامات پر آیا ہے۔ تو ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں سے ایسی چیزوں کی پیروی کرتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں اس میں وہ سرکشی کی راہ اختیار کر جاتے تھے، اور اصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں، یعنی دراصل وہ کتاب اللہ کی پیروی کیا ہے؟ اپنے خواہشات کی پیروی، یعنی وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انبیاء کو تو جھٹلاتے ہی تھے، وہ ان کی تو بات مانتے ہی نہیں تھے، ان کو جھٹلانا تو درکنار، وہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں کیا فرمایا، جب بھی کوئی رسول ان کے خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ڈالا۔ ایک حدیث ہے نا بہنوں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جنت جو ہے اسے مشکلات سے ڈھک دیا گیا ہے، اور جو ہے جنت جہنم کو آسانیوں سے اور بہت زیادہ خوشنما بنا دیا گیا ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ کبھی دنیا میں بھی کوئی بہت خوبصورت جو ہے پیکنگ ہوتی ہے مگر اندر اس کے اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی چیز تھی کہ وہ لوگ جو تھے بس اپنے خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، مگر اصل اسلام جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، عمل صالح کیا چاہتا ہے، وہ تو قربانی چاہتا ہے، مگر وہ کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ نبیوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، تو وہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہیں ہوگا، فعموا وسموا، پھر وہ کیا ہو گئے، اندھے اور بہرے بن گئے،
تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کی توبہ، ان کے گناہ معاف کیے. تاب اللہ علیہم ثم عموا، وہ پھر اندھے ہو گئے. وسموا، اور پھر وہ بہرے بن گئے. کثیر منہم، اکثر ان میں سے، بہت زیادہ تعداد ان میں سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اب ان کی ایک خاصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی فتنہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی اور پھر ان کے دین میں جو ہے اکثر وہ لوگ جو ہیں اکثر اندھے اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دیکھیے بہنوں، یہ یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے، اس آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے، یعنی وہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے. یعنی جو حق تھا اس کی طرف سے وہ اندھے اور بہرے بن گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، یہودیوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم جو بھی کریں گے ہم پر عذاب نہیں آ سکتا. تو یہ جو عقیدہ تھا ان کا، انہیں جرم کرنے، برا کام کرنے پر انہیں دلیر بنا دیا تھا. یعنی خوف، اللہ کا خوف جو ہے وہ ان کے دل سے نکل گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک ظالم حکمراں، ان کے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم حکمراں مسلط کر دیا اللہ کے عذاب کی صورت میں. تو جس نے کیا کیا، ان کی سلطنت، یہودیوں کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اور بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. مدتوں وہ جو ہے قید رہے اور سختیاں جھیلتے رہے. آخر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر ان کے غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دیں اور ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے. پھر جب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور انہیں پھر عیش اور آرام کی زندگی گزارنے کو مل گئی تو پھر وہ کفر اور عصیان میں بڑھتے چلے گئے. پھر فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ پھر وہ اندھے، اور پھر ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وسموا کثیر منہم. تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہو گئے، ڈھیٹ ہو گئے، اور اپنے گناہوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے بہت ساری پلاننگ کی اور اپنی پوری کوشش کر ڈالی، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوا کر چھوڑا. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، مگر یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور وہ اندھے اور بہرے بن گئے. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ کی، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے حالات بدل گئے. مگر اس سے کیا ہوا کہ پھر اور زیادہ بہرے اور اندھے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کیا کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس میں ان لوگوں میں کئی فرقے تھے، ہے نا. وہ تھا ایک تو وہ عقیدہ تثلیث تھا، گاڈ، سن آف گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ. ایک یہ تھا، وہ پھر کچھ جو تھے وہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور کچھ جو ہے انہیں گاڈ ہی سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں
داخل ہو گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یعنی سب فرقے جو تھے وہ یا عیسائیوں کے جتنے بھی فرقے تھے وہ انہیں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ ہی مانتے تھے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی وہ خود تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا بندہ ہوں، اب تم کہاں سے یہ کر؟ تو وہ کرتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، عقل سے کام لو اور اللہ کا شریک بنانے سے باز آ جاؤ، اور جو بھی کسی شخص کو کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر وہاں نہ اسے عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے اور نہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ان کی کسی طرح سے مدد کر سکے گا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آج جو شرک ہے، جو لوگ جو ہیں جنہوں نے لوگوں نے جو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ جواب دیا کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن وقال المسیح یا بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، میں بھی اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اللہ ان سے سوال کرے گا، اور وہ جو ہیں انکار کر دیں گے۔ اس وقت جو دنیا میں شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، مگر اس وقت جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک شرک جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا، اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بغیر معافی کا گناہ ہے، معافی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں، لقد کفر الذین، تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ تو صرف وہی اکیلا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اما یقولون، یعنی جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور حالانکہ اللہ تو کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ جو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تین میں کا تیسرا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے ہی پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے، اور مگر لوگ جو ہیں انبیاء کے متعلق ایسے نظریات جو ہیں وہ اس لیے وہ ان کی محبت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان کو بہت اونچے مقام پر انسان جو ہے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ صریح شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہیں کہیں کافر کہا ہے اور کہیں کہیں انہیں مشرک کہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آگے دیکھیے، افلا یتوبون الی اللہ، اور کیا یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ ایک رسول ہی تو تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی والدہ جو تھی وہ بھی صدیقہ تھی، یعنی وہ راست باز تھی۔ کانا یاکلانی، اور وہ دونوں جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ کانا یاکلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یوفکون، پھر بھی یہ لوگ دیکھیے کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ تو بہنوں، یہ جو آیت ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ جو تھیں وہ راست باز تھیں، صدیقہ تھیں، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تردید، یعنی انہیں جو لوگوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے تین واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے۔ مل مسیح ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف رسول تھے اور وہ اللہ نہیں تھے، یہ پہلی دلیل تھی۔ اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان سے پہلے کئی رسول انہی جیسے گزر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی بار کوئی رسول آیا ہے، بہت سارے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے ہیں، یعنی وہ جو ہے ایسا نہیں ہوا کوئی ایکسیڈنٹلی ایسا ہو گیا یا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول تو پہلے کئی گزر چکے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس میں جو ہے وہ رسول جو ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسری تردید جو وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ راست باز تھی۔ تو اس سے یہ الزام جو انہوں نے یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، وہ سارے الزام تھے وہ جھوٹے اور بکواس ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مریم جو تھی وہ راست باز عورت تھی۔ دوسرے یہ کہ مطلب وہ الزام لگاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ زنا کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس الزام کا رد کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی، یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی فطری طریقے سے پیدا ہوئے تھے جیسے عام طور پر انسان جو ہے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی والدہ جو ہیں وہ الہ ہو سکتی ہیں۔ تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے یہ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے، ان سب خواہشوں سے وہ پاک ہے۔ تو وہ جو ہے یہاں پر لہٰذا جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھی تردید جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا،
جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ تمہارے نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ تمہارے نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ایک اور دلیل، ان کی تردید کے لیے ایک اور دلیل بیان کی ہے، یعنی وہ دونوں اپنے ہی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ یہود نے مختلف طریقے سے ایذائیں دے کر، تکلیفیں دے کر دکھ پہنچائے تھے، اور وہ خود ان کی مدافعت نہیں کر سکے تھے، اپنے آپ کو وہ بچا نہیں سکے تھے ان کی شرارتوں سے، نہ وہ یہود کا کچھ بگاڑ سکے تھے۔ تو پھر کیا وہ اللہ یا الہ یا الوہیت میں شریک قرار دیے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک عام انسان تھے جو لوگوں کے ستائے ہوئے تھے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ناحق غیر الحق کے اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء، اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی کوئی چیز ایڈ مبالغہ نہ کرو، کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گمراہی کے بارے میں یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے یعنی فرقہ پرستی پر تباہ ہوئے کون؟ یہ یہود لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ دیکھیے بہنوں، یہ جو یہاں پر یہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یہ جو فلسفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو لاجک، فلسفہ ہر بات میں جو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو یونان کے فلاسفر جو تھے نا، وہ بہت مشہور تھے، اور ان کے جو نظریات تھے اس سے متاثر ہو کر عیسائیوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے جو یہ عقیدہ تثلیث جو ہے، ٹرینیٹی، یہ طریقہ جو ہے انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کو حکومت نے اس کو فروغ دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں وہ لوگ، ہے نا۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کسی چیز کے پیچھے ہم کو نہیں پڑ جانا ہے۔ صاف صاف جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ الگ الگ عقیدے، الگ الگ ایجادات ہم کو نہیں کرنی ہے۔ ایمان اسلام میں، دین میں ہمارے الگ الگ ایجادات نہیں کرنی ہے ہم کو۔ اور یہ جو فلسفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں۔ ہم کو جو ہے اللہ کے دین کو ایز اٹ از ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس میں لاجک نہیں تلاش کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور ہم کو جو ہے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، لاجک نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے، یہ جو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے محفوظ رکھے، اور الگ الگ ہم اسلام میں، دین میں الگ الگ ایجادات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ جو اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ آج ہمارا 10واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتیں یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین۔